السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی بات کریں گے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کون سے سکون کی تلاش میں ہے، لیکن سکون ملتا کیوں نہیں ہے؟ اصل میں اللہ نے انسانی زندگی کے سکون کے لیے جو چابیاں بنائی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی آسان زبان میں سمجھیں گے کہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دو چیزوں کے بارے میں کیا سکھایا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سے شکایتیں ختم ہو جائیں گی اور دل کو وہ اطمینان ملے گا جس کی آپ کو تلاش ہے۔ صبر کی حقیقت جب اللہ کے ساتھ ہو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صبر کی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے مجبوری میں خاموش ہو جانا۔ نہیں، صبر کا مطلب ہے جب آپ پر مشکل آئے تو آپ ہمت نہ ہاریں اور اللہ سے شکوہ نہ کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس کے ساتھ کائنات کا مالک ہو، اسے کسی اور سہارے کی کیا ضرورت؟ ایک خوبصورت حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں انہیں پھینکا، پھر وہ غلام بنے، پھر جیل گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے انہیں پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یعنی صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب تیسرا یہ ہوتا ہے کہ شکر جو ہے وہ نعمتوں کو بڑھانے کا طریقہ ہے۔ یعنی شکر کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اسے دل سے مانا جائے اور اللہ کا احسان مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں بڑھ جائیں تو شکر کرنا شروع کر دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص رو رہا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ جب اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے تو اس نے فوراً کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس میرے پاؤں تو سلامت ہیں۔ یہی شکر کا اصل سبق ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر ہے اور آدھا شکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہر کام عجیب ہے، یعنی بہترین ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اگر تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ گویا ایک مومن کبھی ہارتا نہیں ہے، وہ ہر حال میں نیکی کما رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا ہے کہ صدمے کے وقت صبر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم بات سکھائی، صبر وہی ہے جو صدمے کے شروع میں ہو۔ جب اچانک کوئی بری خبر ملے یا نقصان ہو جائے، اس وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور الحمدللہ کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہی کیا ہے؟ اصل صبر ہے۔ وقت گزرنے کے بعد تو سبھی خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن بڑا انسان وہ ہے جو مصیبت کے پہلے لمحے میں اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ لوگوں کا شکر ادا کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شکر صرف اللہ کا کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے
وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اگر آپ کے ماں باپ، بہن، بھائی یا دوست آپ کے لیے کچھ اچھا کریں تو انہیں جزاک اللہ یا شکریہ ضرور کہیں، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے پر صبر، یعنی صبر صرف بیماری پر نہیں ہوتا۔ جب آپ کا دل گناہوں کو چاہے، یعنی گناہ کرنے کو چاہے، لیکن آپ اللہ کے خوف سے رک جائیں تو یہ بھی بہت بڑا صبر ہے۔ آج کے دور میں جب موبائل پر غلط چیزیں دیکھنا آسان ہے تو اس وقت اپنی نظر کو جھکا لینا اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ جیسے کہ ہم بنی اسرائیل کے ایک واقعے میں دیکھتے ہیں کہ جو غار کے پاس پتھر ہٹا، اس کی ایک ریزن یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ میری ایک کزن تھی جو مجبور تھی اور وہ میرے پاس آئی کہ اس کی مالی مدد کی جائے، تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ وقت گزارو گی تو میں تمہیں کیا ہے مال دوں گا۔ وہ مجبوری میں میرے پاس آئی، لیکن جب اس نے کہا کہ تو اللہ سے ڈر، تو میں اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے ڈر کے لیے میں نے اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی اور اس کو وہ ساری اشرفیاں بھی دے دی۔ تو اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے غار کے پتھر کو ہٹا دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ جب ہم اپنی نیکیوں کو، برائی کو کرنے کے ہم قادر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہ صبر کے بدلے میں پھر بہترین اجر بھی دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمل سے شکر ادا کرنا، یعنی شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے۔ آنکھوں کا شکریہ یہ ہے کہ ان سے غلط نہ دیکھیں، ہاتھوں کا شکریہ یہ ہے کہ ان سے کسی کا دل نہ دکھائیں، اور پھر یعنی کسی کو تکلیف نہ دیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی عبادت شکر کا ایک طریقہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے میں، یعنی عبادت کرنے میں بھی گزارنا چاہیے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ قناعت اور رزق میں برکت۔ آج کل ہر کوئی کہتا ہے کہ برکت نہیں ہے۔ برکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دوسروں کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو جو غریب ہیں، تاکہ تمہیں اپنی نعمتیں بڑی لگنے لگیں، اور جب آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ تھوڑے رزق میں بھی اتنی برکت دیتا ہے کہ آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آزمائش اور درجات کی بلندی۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہمیں پاک کر دے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر آتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکل ہے تو مایوس نہ ہوں، شاید اللہ آپ کو کسی بڑے مرتبے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صبر کی عظیم مثال کیا ہے۔ یعنی جب بھی صبر کی بات آئے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے صبر کیا، کہ جب وہ غزوہ خندق کے موقع پر کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے پتھروں کو اپنے پیٹوں پر باندھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو باندھا، لیکن ایمان ان کا مضبوط رہا اور وہ اپنے ایمان پر، اپنے کام پر ڈٹے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی۔ تو میری بات کا ناظرین، زندگی گزارنے کی بس دو ہی طریقے ہیں، یا تو ناشکری کر کے کڑتے رہیں، یا پھر صبر اور شکر کے ساتھ سکون کی زندگی گزاریں۔ آئیے آج سے یہ عادت ڈالیں کہ ہر حال میں اللہ کا احسان مانیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صابر
اور شاکر بنا دے، ہمیں شکایت کرنے والوں سے نکال کر اپنی محبت پا لینے والے میں شامل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں الحمدللہ لکھ کر اس کا اظہار ضرور کریں، اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ جس پر آپ نے بہت زیادہ صبر کیا تھا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔